اس اعتبار سے آخری بات عرض کر رہا ہوں وجوہ اعجاز قرآن حکیم کے ضمن میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی، آج بھی میں اپنے اس سلسلہ گفتگو میں بھی اسے ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک عہد حاضر میں قرآن کے اعجاز کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ قرآن کا یہ معجزہ ذرا آپ اس کے اندر بود ہے اس کو ذرا پوری طریقے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیے۔ میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ قرآن ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا، آج سے 1400 برس قبل، یا اگر آپ شمسی حساب لگاتے ہیں تو اگر 632 میں تکمیل ہوئی، حضور کا انتقال ہوا، نزول قرآن کی تکمیل ہو گئی، تو یوں سمجھیے کہ پھر بھی 1360 برس تقریباً ہو گئے۔ 1360 برس قبل جو کتاب نازل ہوئی اور جس کے مخاطب اولین قوم اللدہ، اجڑ دیہاتی بدو عرب کے لوگ، امیین ان پڑھ لوگ، وہ ان کے مخاطب اس قرآن کے، لیکن اس قرآن نے انہیں الیکٹریفائی کیا ہے، بجلی دوڑا دی ان کے اندر، ان کے ذہن کو، ان کے قلب کو، ان کی روح کو متاثر کیا، پھر ان میں وہ جذبہ پیدا کیا، پہلے یہ کہ ان کے باطن کو منور کیا، ان کی شخصیتوں میں انقلاب آیا، افراد بدل گئے، پھر انہوں نے ایک ایسی قوت کی حیثیت اختیار کی کہ جنہوں نے دنیا میں ایک نیا تمدن، نئی تہذیب، نئے قوانین، یوں سمجھیے کہ ایک بالکل نئے دور کا آغاز کیا۔ لیکن وہی قرآن آج 20ویں صدی عیسوی میں ایک ایسے شخص کو جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ لیے، قدیم اور جدید دونوں کا جامع، وہ شخص کہ جو انگلستان اور جرمنی میں جا کے فلسفہ پڑھتا رہا، اس کو اس قرآن نے پوزیس کیا، اور اس طرح پوزیس کیا، اس طریقے سے اس کے اوپر اپنی چھاپ قائم کی ہے کہ میں نے 3 الفاظ آج سے 18 برس قبل استعمال کیے تھے۔ سن 73 میں میرا کتابچہ ہے، اب بھی شائع ہوتا ہے، علامہ اقبال اور ہم، یہ میں نے ایک تقریر کی تھی ایچ کالج میں، تو میں نے اس میں چند اصطلاحات استعمال کی تھی کہ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید کے علوم اور معارف کی جو تعبیر علامہ اقبال نے کی اس دور میں کسی دوسری شخصیت کو ان کے آس پاس بھی نہیں پاتا۔ یہ تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے لوگوں نے مستعار لی ہیں چیزیں اور پھر ان کو بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے، اور یہ ان کی اپنی خدمت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ فکری اعتبار سے وہ تمام چیزیں علامہ اقبال کے ہاں ہیں۔ تو گویا کہ ترجمان القرآن اس دور کا، اور میں نے تو اس میں ایک گواہی بھی دی ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی، اس کتابچے میں وہ موجود ہے۔ یہ کوئی اب سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مولانا کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا تھا، وہ لاہور آئے، اس زمانے میں وہ خانقاہ ڈوگراں ایک یہاں لاہور سے کچھ فاصلے پر دیہات میں ان کی اقامت تھی، وہاں قیام پذیر تھے۔ یہاں آئے، کسی وجہ سے آپریشن ڈیلے ہو گیا، تو انہوں نے اس زمانے میں اب جو لکھنے پڑھنے کا اپنا سلسلہ تھا وہ تو گاؤں میں تھے، کاغذات وغیرہ، اب یہاں جو وقت خالی ملا تو علامہ اقبال کا پورا کلام اردو اور فارسی پورا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 2 تاثر مجھ سے بیان کیے۔ پہلا تاثر تو یہ تھا کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا ہے، میں مایوس ہو گیا۔ اور اس کی تعبیر کیا، کیوں مایوس ہو گیا؟ کہ علامہ اقبال جیسا لوگوں کو بلانے والا، پکارنے والا، خودی خواہ کا لفظ استعمال کیا تھا، اقبال جیسا خودی خواہ اس قوم میں گزر گیا اور یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی تو ہما شما کے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ قوم اگر علامہ اقبال کے کلام سے بھی حرکت میں نہیں آئی تو کون اور اسے حرکت میں لا سکے گا؟ اس اعتبار سے مایوسی اور بددلی ہوئی۔ اور نمبر 2، مولانا نے فرمایا کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ ہر صاحب فکر کو اپنی بعض چیزوں پر کچھ ناز ہوتا ہے یا مان ہوتا ہے، تو مولانا نے کہا کہ مجھے کچھ مان تھا، بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی، لیکن علامہ اقبال کو پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ ان تمام مقامات کی تعبیر مجھ سے بہت پہلے اور مجھ سے بہت بہتر طریقے پر اقبال کر چکا۔ یہ ہے مولانا اصلاحی صاحب کی 2 گواہی۔
تو واقعہ یہ کہ اس دور کا ترجمان القرآن اور سب سے بڑا داعی القرآن، یہ میں بعد میں ذرا اس کی وضاحت مزید بھی کروں گا، اور یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جس شدت کے ساتھ، جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میں پھر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک، میری معلومات محدود ہیں، میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، لیکن میری معلومات کی حد تک اس درجے قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف اس دور کے کسی اور انسان پر نہیں ہوا۔ میں نے تو الفاظ لکھے ہیں کہ جب وہ قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی دید ہے، ان کا تجربہ ہے، یہ جس طریقے سے بات بیان کر رہے ہیں یہ کوئی آورد نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، تکلف اور آورد میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ میں یہاں چند چیزیں ان کی اس وقت نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، ذرا اندازہ کیجئے الفاظ، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ اب یہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور کبھی بھی اس کے لیے اختتام نہیں ہے۔ تو جیسے کہ ان کا وہ میں نے شعر پہلے بھی آپ کو سنایا، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، وہی بات کہاں کہہ رہے ہیں۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے، فاش گویم آچے در دل مزمر است، یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اب یہ انداز، یہ تعبیر، یہ جب تک انسان کا اپنا حال نہ ہو، وہ جو فارسی میں کسی نے کہا ہے چو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد، جس کے دل کو کوئی دھن لگی ہو اس کا کلام کچھ اور ہوتا ہے، جو واقعتاً کسی کے عشق میں گھلا جا رہا ہو اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے، اس کی گھلاوٹ جو ہے اندر کی، وہ اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہو، اور جو ایسے ہی تک بندی کر رہا ہو، جوڑ رہا ہو، تکلف کر رہا، آوٹ کر رہا، اس کی بات کچھ اور ہو۔ تو یہ اس کی دید ہے، اس کا تجربہ ہے۔ سب جہاں تازہ در آیات اوست، اصلہا پیچیدہ در آنات اوست، نہ معلوم کتنے زمانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ہر زمانے میں یہ قرآن ایک نئی شان کے ساتھ، نئی آن بان کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو انہوں نے قرآن کے علوم و معارف کو اپنے اشعار میں بیان کرنے پر جو ان کا دعویٰ ہے، وہ ان اشعار سے ثابت ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے سب سے بڑی بد دعا جو ہو سکتی ہے وہ اپنے آپ کو دے دی کہ اگر میں نے قرآن کے سوا کسی اور چیز کو اپنے کلام میں پیش کیا ہو تو اے نبی یہ سزا مجھے دے دیجیے۔ یہ ذرا الفاظ سنیے، گر دلم آئینہ بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، اگر میرے اشعار میں، میرے اس پیغام میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز مضمر ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیامہ راز خارم پاک کن، میرے فکر کے پردے کو چاک کر دیجئے، دھجیاں بکھیر دیجئے اس کی، یہ ایک پیسے کی قیمت اس کی نہیں ہے اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی اور شے اس کے اندر شامل کی ہو۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پا کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجئے گا اور اپنے قدم بوسی کے شرف سے محروم کر دیجئے گا اگر میں نے ایسا کیا ہو۔ اس میں کتنا بڑا دعویٰ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں اور میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں، میرا مطالعہ قرآن حکیم، بہرحال ایک مرتبہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی امکانی حد تک پوری باریک بینی کے ساتھ میں پورے قرآن حکیم میں سے گزر آیا ہوں۔ میرا جو درس چلا ہے، جس کا دور اول جو ہے مکمل ہوا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے، میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہرحال اپنی امکانی حد تک جتنا بھی میں کر سکتا ہوں میں نے غور و فکر کیا ہے، سوچ بچار کیا ہے، اور اس سب کے بعد میں نے آج یہ بات اس لیے دوبارہ ریکارڈ کرانی مناسب سمجھی کہ ایک بات تھی جو میں نے کہی تھی 18 برس قبل 1973 میں، لیکن میں آج بھی اسی بات پر قائم ہوں۔ جس شدت کے ساتھ عظمت قرآن کا انکشاف اقبال پر ہوا، جس وسعت کے ساتھ، جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ
وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا، اور اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن اور داعی القرآن میرے نزدیک اقبال ہے۔ اس میں اگرچہ وقت کی کمی کا مجھے احساس ہو رہا ہے، لیکن جب یہ مضمون آ گیا ہے تو چند چیزیں اور نوٹ کرا دوں۔ مرثیے جو اقبال نے کہے، قوم کی اور مسلمانوں کی قرآن سے دوری، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور بآیات اشترا کار جزی نیست از یاسین او آسام امیری۔ اس قرآن کے ساتھ تمہیں اس کے سوا کوئی سروکار نہیں رہا کہ تم کسی شخص عالم نزع میں جو ہے اسے یاسین سنا دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے، بس یہ مصرف رہ گیا۔ اور پھر جس طریقے سے یہ جو ہمارے ہاں صوفی حضرات اور وائس حضرات نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے وعظ کے لیے اور اپنی مجالس کے لیے کچھ اور چیزوں کو منتخب کیا ہے، کس قدر دردناک مرثیے ہیں۔ واعظ دستاں زنو افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند، از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او۔ یہ بڑی ہاتھ ادھر ادھر لہرا کر اور تقریریں کرنے والے واعظ قرآن مجید سے سروکار نہیں ہے، الفاظ بڑے اونچے بھاری بھرکم، معنی ان کے اندر موجود نہیں، اور اگر کہیں سے کوئی بات لاتے بھی ہیں تو ضعیف احادیث، شاذ مرسل وہ احادیث، موضوع احادیث، ان سے اپنے جذبات، اپنے وعظ کو جو ہے مرصع کرتے ہیں۔ قرآن مجید جو موعظہ، اصل موعظہ ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش، در نمی سعادت بقرآن محفلش۔ صوفی پشمینہ پوش، اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، حافظ کے اشعار ہیں، قوال جو ہے وہ گا رہا ہے اور اس کو حال آ رہا ہے۔ صوفی پشمینہ پوش و حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شعر عراقی، عراقی کا، حافظ کا، جامی کا، یہ اشعار جو ہیں اس سے تو حال آتا ہے، آگ اس کے اندر بھڑک اٹھتی ہے۔ در نمی سازد بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا ذکر نہیں، قرآن کے ساتھ کوئی سازگاری ہی نہیں اس کی محفل کی۔ اور جس طرح پھر اقبال نے تشخیص و تجویز کی ہے مختصر ترین الفاظ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو، اور خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتابیں تھی۔ یہ شکوہ، یہ تیقن تشخیص ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ اصل میں مسلمانوں کی زبوں حالی کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ سبب ہے قرآن سے دوری، مہجوری قرآن۔ یہ بھی تو ایک انداز ہے اس کا کہ قرآن کی عظمت جس درجے ان پر منکشف ہوئی، اور تو کہیں مجھے یہ بات نظر نہیں آئی، کم سے کم اپنی محدود معلوم